بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رضائی والدہ، مکے کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کی اوٹ افق مشرق کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نمودار ہوتی، خورشید درخشاں کی نوخیز پہلی کرنیں باد صبا سے اٹکیلیاں کرتی، حرامہ حرامہ معطر معطر جلوہ گر ہوتی ہوئی چاہتی ہیں یہ ماہ ربیع الاول کے موسم بہار کی وہ تبسم آمیز سپیدہ سحر ہے جو کیف و سرور کی لذتوں سے لبریز، وجد و مستی کے مشکبو جھونکوں کے ساتھ فضاؤں میں درود و سلام کے تحفے بکھیرتی اہل ارض و سما کے لیے نوید عظیم لے کر محو سفر ہے۔ یہ اس سرمدی پیغام نو بہار کی زندہ و تابندہ صبح ہے جو کائنات کے ویرانوں، آمریت و فرونیت کے شبستانوں، ظلم و بربریت کے عقوبت خانوں، کیسر و کسریٰ کے ایوانوں اور روم و فارس کے درباروں کو ہمیشہ کے لیے کفر و لحاظ سے پاک کر کے توحید حق کی روشنی سے منور، عدل و انصاف کی رعنائیوں سے روشن اور امن و سکون کی زیبائی سے آراستہ کر دے گی۔ یہ متکبرین کے جور و ستم اور اس آخری رات کی صبح سحر ہے جس رات شان عجم و شوکت روم، اوج چین اور تخت فارس کے کسرے ہائے فلک زمین بوس ہو گئے۔ آتش مجوسیت، زرتشتیت، دانش کدہ دہر، آزر کدہ گمراہی سرد ہو گئے، بت کدہ کفر خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، یہودیت و نصرانیت کا غرور و تکبر، جاہ و جلال خزاں رسیدہ سوکھے پتوں کی طرح جھڑ کر مٹی میں مل گئے۔ رب ذوالجلال نے زبور، تورات اور انجیل میں جس عظیم ہستی کے ظہور کی نوید دی تھی آج اس کے پورا ہونے کا دن ہے۔ یہ صبح خوش و جمال ازل سے ابد تک کی وسطوں پر محیط ان تاریخ ساز لمحوں کی امین ہے جو مظلوم نسل انسانی کو شرف آدمیت سے سرفراز کرنے والے ہیں۔ طلوع صبح صادق کے ساتھ ہی مکے کی معطر فضائیں، دشت و صحرا، نخلستان و بیابان، کھیت و کھلیان، چرند پرند، زمین آسمان پکار اٹھے، مرحبا سیدی مکی و مدنی مرحبا۔ بی بی آمنہ کے لال مرحوم عبداللہ کے جگر گوشے، عبد المطلب کے لخت جگر، بنو ہاشم کے نور نظر، محسن انسانیت، خاتم المرسلین، امام الانبیاء، محبوب ربانی، حبیب یزدانی، باعث تخلیق کائنات، غریبوں کے والی، یتیموں کے ملجا، عظمتوں اور رفتوں کے امین، عالم کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، خانہ کعبہ کے متولی، بنو ہاشم کے سردار، رئیس قریش، مکے کے سب سے معزز و محترم شخصیت، دین ابراہیمی کے پیروکار جناب عبد المطلب صحن کعبہ میں عبادت میں مصروف تھے کہ ایک باندی نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنائی۔ بوڑھے دادا ابھی تک اپنے خوب رو جوان سال صاحبزادے حضرت عبداللہ کی اچانک موت پر غم سے نڈھال تھے کہ پوتے کی خوشی نے نہال کر دیا۔ خوشی خوشی گھر پہنچے، آپ دیدہ نگاہوں سے پوتے کو دیکھا، بہو کے سر پر ہاتھ پھیرا، پوتے کو خانہ کعبہ لائے، اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب بن عبد المطلب کی باندی صوبیہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ دوڑ کر ابو لہب کے پاس پہنچی اور بولی، ابو اتبا میں تمہیں ایک زبردست خوشخبری سناؤں؟ ابو لہب سنبھل کر بیٹھا اور تجسس سے بولا، ہاں ہاں جلدی بتاؤ۔ صوبیہ بولی، ابو اتبا آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کی اہلیہ بی بی آمنہ کے یہاں ایک خوبصورت چند آفتاب چند مہتاب بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کو اپنے مرحوم بھائی سے بہت پیار تھا۔ عبد المطلب کے پورے خاندان کے دلوں میں حضرت عبداللہ کی اچانک موت کا غم ابھی تازہ تھا، چنانچہ اس غم زدہ خاندان کے لیے یہ خبر مسرت و فرحت کا باعث تھی۔ ابو لہب کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے خوشی میں باندی سے کہا، تو نے غم کے ان چند مہینوں کے بعد پہلی اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اور یوں صوبیہ آزاد ہو گئیں۔ زمزم کنویں کی کھدائی کے وقت عبد المطلب کے ساتھ صرف ایک بیٹا حارث تھا۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے 10 بیٹوں کی دعا مانگی تھی، لیکن شان کریمی دیکھیے کہ اللہ نے انہیں 12 توانا اور خوبصورت صاحبزادوں سے نوازا جن میں مثالی محبت تھی۔ ابو لہب کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ اس نے نہ صرف اپنی باندی کو آزاد کیا بلکہ یتیم بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں دعوت طعام کی اور جشن منایا جس میں بنو ہاشم کا پورا قبیلہ مدعو تھا۔ شروع کے چند دن تو بی بی آمنہ نے لخت جگر کو اپنا دودھ پلایا، پھر جناب ابو مطلب نے یہ ذمہ داری ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ کو سونپ دی۔ صوبیہ خانوادہ عبد المطلب کی قابل اعتماد کنیز تھی۔ انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، نیز آپ کی 2 پھوپھی زاد حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت
عبداللہ بن جہش، جبکہ آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب کے بیٹے ابو سفیان بن حارث کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تاریخ میں صوبیہ کے ایک صاحبزادے حضرت مسروح کا ذکر ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور دودھ شریک بھائی تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت صوبیہ نے 4 یا 7 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، کیونکہ چند ہی دن بعد ہی بدوی عورتیں مکہ پہنچ گئی تھیں اور عرب کے شہری باشندوں کے دستور کے مطابق جناب عبد المطلب نے اپنے بھی پوتے کے لیے دودھ پلانے والی ایک دائیا تلاش کر لی، اور یہ عظیم اعزاز قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوا، جنہوں نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، لیکن آپ اس کے بعد بھی 5 سال کی عمر تک قبیلہ بنی سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پر رہے۔ اہل قریش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سب سے اعلیٰ و افضل تھی۔ آپ کی صفات، مثالی اخلاق، کریمانہ عادات سب سے اعلیٰ تھیں۔ آپ صادق تھے اور امین بھی، راست گو تھے اور دانا و حکیم بھی۔ چچا ابو لہب سمیت بنو ہاشم آپ کے بلند کردار اور صدق و گفتار کے گن گاتے تھے۔ آپ کی ازدواجی زندگی بھی بے حد پرسکون تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی باشعور، باوقار اور حسن و اخلاق کی مالک خاتون حسب نسب اور مالی خوشحالی کے لحاظ سے بھی اپنی قوم کی سب سے معزز اور فاضل خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر خوشیوں اور مسرتوں کا گہوارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ ہی کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ برابر میں چچا ابو لہب کا گھر تھا۔ چچا نے اپنی محبت کا مزید ثبوت دیتے ہوئے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے کر دیا تھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد یہی چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ دونوں بیٹوں کو مجبور کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ گو کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کا ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرما کر دونوں کے لیے عذاب عظیم کا اعلان فرما دیا۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کی بدترین شکست کے بعد ہی ابو لہب عبرت کا نشان بن کر واصل جہنم ہوا۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی نے اپنی شرح عمدۃ القاری میں تحریر کیا ہے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو میں نے 1 سال بعد خواب میں اسے بدترین حالت میں دیکھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا، میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد اب تک راحت نہیں پائی، البتہ ہر پیر کے دن مجھ پر عذاب ہلکا کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن تولد ہوئے اور صوبیہ نے ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری دی تو اس نے اپنی خوشی میں انہیں آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ کچھ اس طرح تحریر ہے۔ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے اس نے آزاد کر دیا تھا جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر سنی تھی۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا، کیا حال ہے، کیا گزری؟ وہ کہنے لگا، جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں کبھی آرام نہیں ملا، البتہ ایک ذرا سا پانی پیر کے دن مل جاتا ہے۔ ابو لہب نے اس گڑھے کی جانب اشارہ کیا جو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ میں ہوتا ہے، اور یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت صوبیہ کا حضرت حتیجہ کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ حضرت اپنی رضائی ماں کا بہت احترام کرتے تھے، ان کی ضروریات کی تمام چیزیں، کھانے پینے کا سامان اور ملبوسات وغیرہ پیش کرتے رہتے تھے۔ حضرت حلیمہ تو مکے سے دور طائف کے مضافات میں مقیم تھیں، لہذا ایک مرتبہ قحط کے زمانے میں وہ مکہ آئیں تو حضرت حتیجہ نے انہیں 40 بکریوں کا ریوڑ اور مختلف اشیاء ضروریہ سے لدا ہوا ایک اونٹ دیا تھا۔ حضرت صوبیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت مسروح کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں بھی نہایت پابندی کے ساتھ انہیں ضروریات کی چیزیں فراہم کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ان کے صاحبزادے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت مسروح کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت صوبیہ، حضرت ام ایمن، حضرت حلیمہ یہ سب غریب خواتین تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اپنی والدہ کا درجہ دیا اور عمر بھر نہ صرف ان کی ضروریات کا خیال رکھا بلکہ انہیں عزت و احترام کا وہ مقام دیا جو ایک حقیقی ماں کا ہوتا ہے، اور صرف ان ہی سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک ان کی اولاد کے ساتھ بھی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امت مسلمہ کے تمام بیٹوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ والدین اور ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ نہایت ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ بڑھاپے میں ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرنا اور انہیں وقت دینا اولاد کا فرض اولین ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صوبیہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں اور ابو لہب کے انتقال کے بعد آزاد ہوئیں، لیکن اکثریت نے نہ صرف ان کے ایمان لانے کی تصدیق کی بلکہ ان کے مدینہ منورہ ہجرت کا بھی ذکر کیا ہے۔